انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ تقدیر کو صرف اس وقت مانتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے مطابق، جب کچھ ملا تو کہا کہ اللہ نے دیا، اور جب چھن گیا تو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ دینے والا ایک ہے اور لینے والا بھی وہی ہے، اور لکھنے والا وہ تو قلم اٹھانے سے پہلے لکھ چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی زمین میں نہ تمہاری جانوں میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی جو ہوا وہ اچانک نہیں ہوا، جو بچھڑا وہ اتفاق سے نہیں بچھڑا، جو ٹوٹا وہ بے مقصد نہیں ٹوٹا، اللہ کے علم میں وہ لمحہ ازل سے موجود تھا، تم نے اسے حادثہ کہا، آسمان نے اسے فیصلہ لکھا تھا۔ ابن عطا اسکندری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارادوں کی تیز رفتاری بھی تقدیر کی دیواریں نہیں توڑ سکتی، یعنی تم نے چاہا، بہت چاہا، لیکن جو نہ ہونا تھا وہ نہ ہوا، اور جو ہونا تھا وہ بن مانگے آ گیا، تمہاری کمزوری نہیں تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس نے تجھے دے کر تجھ سے لے لیا اور کبھی روک کر تجھے عطا کر دیا۔ اب اس جملے کی گہرائی کو اپنی پوری زندگی پر دیکھو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے عشق کی آگ مجھ میں لگی، میں جل گیا مگر وہ آگ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی شے کو ہم سے اس لیے نہیں چھینتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن ہے الیاذ باللہ، بلکہ اس لیے ہم سے وہ کسی چیز کو چھینتے ہیں کہ ہمیں جلا کر روشن کرنا چاہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تسلیم ہے کہ جو ہوا مان لو، انکار نہ کرو، چیخ کر نہ کہو ایسا کیوں ہوا۔ دوسرا درجہ رضا ہے، جو ہوا اس پر راضی ہو جاؤ، نہ صرف زبان سے بلکہ دل کی گہرائی کے ساتھ۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ شکر ہے، جو ہوا اس میں اللہ کا کوئی راز دیکھو اور شکر ادا کرو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ایک زندہ مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹا کھویا، پھر دوسرا بیٹا کھویا، پھر آنکھیں کھو دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، صبر جمیل ہی میرا راستہ ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اب دیکھو کہ یعقوب کا وہ انتظار وہ بھی تقدیر تھی، اور یوسف کا وہ ملاپ وہ بھی تقدیر تھی۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہارا مدبر ہے، تمہارے لیے سوچنے والا، بنانے والا، بچانے والا۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ جو گیا اس پر اعتماد رکھو، جو آیا اس پر سجدہ کرو، جو آنے والا ہے اس کا خوبصورتی کے ساتھ انتظار کرو۔ اور قرآن کے آیت کو یاد رکھو کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔